اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہ صلی وعجل فرجہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے جناب ختمی مرتبت اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وصایا، وہ وصیتیں کہ جو انہوں نے جناب قمیل رضوان اللہ تعالی علیہ کو فرمائی. ان وصایا کے اندر مختلف روایات ہمارے پاس مختلف کتب کے اندر موجود ہیں. بعض ایسی روایات ہیں کہ جس کو میں نے انتخاب کیا، جو پہلی روایت ہے وہ آپ کو کافی میں بھی مل جائے گی، اس کے علاوہ کتاب الخصال میں مل جائے گی، اس کے علاوہ کتاب الخصال کے علاوہ بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، اس میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی، اور دیگر مختلف کتب کے اندر یہ روایات مختلف اسناد کے ساتھ یعنی مختلف سندوں کے ساتھ موجود ہیں. قبل اس کے کہ میں موضوع کا آغاز کروں، یہ جو وصایا ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اگر آپ قرآن مجید میں جائیں تو جو قرآن میں جناب لقمان نے جو اپنے بچوں کو وصیتیں کی ہیں اس کا ذکر بھی موجود ہے. اسی طریقے سے مختلف اعتبار سے انبیاء کی وصیتیں ہمیں ملیں گی. اسی طریقے سے آپ کو وصایا کے اندر وہ وصیتیں ملیں گی کہ جو مولا امیر نے اپنے بچوں کو کی، مولا حسن کو، مولا حسین کو. اسی طریقے سے آپ کو چھٹے امام سے اور جناب ہشام ابن حکم کی جو وصیتیں ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گی کتب حدیث کے اندر. لہذا یہ وصیتیں حکمت کے ابواب ہیں. حکمت کے ابواب کیا ہے؟ سب سے اہم ترین چیزیں انسان کی دنیا کے اندر، یہ آپ سب نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر اس چیز کا لیک نظر آتا ہے کہ کس وقت انسان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ جو ایک لفظ ہے آپ اور میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، لفظ حکمت. حکمت یعنی کیا مطلب؟ حکمت یہ کہ انسان کی زندگی کے عمل، کہ جب کوئی شخص اس کی زندگی کو غور سے دیکھے تو اس کو نظر آئے کہ اس بندے کی زندگی کے کام جو ہے وہ غیر معقول نہیں ہے، غیر عقلی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان جو ہے وہ حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جس جگہ پر جو فیصلہ لینا ہوتا ہے، ہم معصوم تو نہیں ہیں کہ ہمارے 100% فیصلے صحیح ہو جائیں. جس جگہ پر جو فیصلہ لینا ہوتا ہے، نظر آتا ہے اس کی زندگی کے اندر کہ اس کے 90% فیصلے جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ بہتر جگہ پر اور صحیح وقت پر لیے گئے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو وصیتیں ہیں ان کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ملیں گی. ائمہ علیہ السلام کی حکمتیں جو ہے وہ اس میں بہت ساری آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئیں گے. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. دیکھیں ہم کس حد تک جو ہے وہ اس سلسلے کو نبھا سکتے ہیں اور اسے پورا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی وصیت جو مولا امیر نے جناب قمیل سے کی، روایت اس طریقے سے. جناب قمیل کہتے ہیں کہ خرج علیہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب یہ خود ایک بہت اہم چیز ہے. یعنی جناب قمیل کہہ رہے ہیں کہ میری طرف علی ابن ابی طالب آئے، علی ابن ابی طالب میرے پاس آئے. فَأَخَذَ بِيَدِي، اور علی ابن ابی طالب نے میرے ہاتھ کو پکڑا. یاد رکھیے جناب قمیل
معمولی ہستی نہیں ہے. جناب کمیل ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا اور روایات کے اندر اور ہماری کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ صاحب سر علی ابن ابی طالب ہے. یعنی وہ شخص ہیں کہ جسے علی ابن ابی طالب نے اپنے رازوں سے واقف کیا ہے. یہ ہے جناب کمیل. خرج علی علی ابن ابی طالب، میرے پاس مولا امیر آئے، فاخذ بیدی، اور انہوں نے آنے کے بعد میرے ہاتھ کو پکڑا، میرے ہاتھ کو تھاما. واخرجنی الی الجبان، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جبان کہتے ہیں یعنی وہ مقام کہ جہاں پر قبرستان وغیرہ ہو، جہاں پر مردوں کو دفنایا جاتا ہے، مقبرہ اسے کہتے ہیں جبان. اب روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کوفہ ہے، شہر کوفہ ہے. اور اگر آپ لوگ زیارت پر گئے ہوں تو کوفے سے، اور اگر نہیں گئے تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ائمہ علیہم السلام کی زیارت سے مشرف ہوں. تو کمیل ابن زیاد کی قبر ہے. یہ جو کمیل ابن زیاد کی قبر ہے یہ اصل کوفے کا قبرستان یہ تھا. اور یہاں پر جناب کمیل اور مولا علی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جہاں پر جناب کمیل اور مولا امیر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے اور مولا نے کہا کہ کمیل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ پوچھوں اور کچھ طلب کروں. امام نے کہا کہ طلب کرو. جناب کمیل نے کہا نہیں مولا مجھے شرم آتی ہے. پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ کمیل شرم مت کرو، حیا مت کرو، جو تم چاہتے ہو وہ طلب کرو. اور جناب کمیل نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قبری بقبرک، میری قبر آپ کی قبر کے ساتھ ہو. اور پھر مولا نے اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں ہونا قبرک، کمیل تمہاری قبر جو ہے وہ اس مقام پر ہوگی. عجیب ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کمیل علی ابن ابی طالب سے کیا مانگ رہے. مولا یہ نہیں کہہ رہے مولا مجھے دنیا دے دیں، مولا مجھے یہ دے دیں، مولا مجھے مرنے کے بعد بھی آپ کی رفاقت چاہیے، میری قبر آپ کی قبر کے ساتھ ہو. یہ یعنی جس منہج پر یہ لوگ تھے، میں اکثر اپنے دوستوں کی محفل میں، اپنے شاگردوں کی محفل میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم اگر تھوڑا سا ان چیزوں سے آگے نکلے نا، گھر، گاڑی، بنگلہ اور دیگر جو ہماری چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر چیزیں، ہم ابھی تک اہل بیت علیہم السلام کے اس اخلاق کو بھی ایڈاپٹ نہیں کر پائیں کہ جس کی مثالیں اہل بیت علیہم السلام نے قائم کی ہے. بہرحال گفتگو کہیں اور نہ چلی جائے، میں اپنے موضوع پہ رہوں. کیا کہا؟ علی ابن ابی طالب میرے پاس آئے، اخذ بیدی، میرے ہاتھ کو تھاما، واخرجنی الی الجبان، اور جو ہے وہ مجھے ایک مقبرے کی طرف لے کے گئے. لہذا روایت سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جناب کمیل کی آج قبر موجود ہے، یہ وہی جگہ ہے. پھر اس کے بعد کہا اب روایات مختلف ہے، بہار کے اندر کچھ مختلف روایت ہے، دیگر کتابوں میں. وہاں پر ایک جملہ فلما اسحرا، جب صحرا شروع ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ جناب کمیل کی جو قبر تھی اور کوفہ جو تھا ان کے درمیان ایک صحرا تھا اس زمانے میں، اور جناب کمیل اور جہاں پر مولا امیر کی قبر ہے یعنی نجف، اس کے درمیان ایک صحرا تھا. یہ اس زمانے کا جو ہے وہ جغرافی نقشہ ہے. اب یہ اس صحرا میں ہے یا اس صحرا میں ہے، بہرحال علاقہ یہی ہے. پھر جب کہتے ہیں کہ فلما اسحرا، جب صحرا آ گیا، تنفس الصعدا، علی ابن ابی طالب نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد وجلس، علی ابن ابی طالب بیٹھ گئے، وجلست، اور میں بھی بیٹھ گیا. ثم رفع رأسہ الیہ، اور اس کے بعد مولا نے اپنے چہرے کو اٹھا کے میری طرف دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مولا نے مجھ سے کچھ باتیں کی. اب کیا ہے؟ اب دیکھیں تاکید، دیکھیں مولا کا خود کمیل کے پاس آنا. جب کسی فعل کے اندر تاکید آئے نا، جب پروردگار عالم قرآن میں جب کسی فعل کو شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. کیا ایک بات خدا کو بیان کرنی ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. توجہ کیجئے، یہ نفس کی پاکیزگی کہاں سے ملے گی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. جو پاک ہے وہی پاک کرے گا، جو خود نجس ہے وہ کیا کسی چیز کو پاک کرے گا؟ یعنی یہ بالکل 2+2=4 والی بات ہے. یعنی ایک بات کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کتنی قسمیں کھائی آپ کے سامنے. صحیح ہے. اب پھر اس کے اندر میں بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں. اب مولا نے کیا جملہ کہا؟ فقال یا کمیل، میری طرف دیکھا اور کہا اے کمیل ہماری بات سنو. احفظ عنی ما اقول لک،
مجھ سے ان باتوں کو یاد کر لو کہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو یاد کرو۔ پھر اس کے بعد امام نے لوگوں کی تقسیم کی، کہا قمیل دیکھو لوگ تین طریقے کے، لوگ کتنے طریقے کے؟ تین طریقے کے۔ الناس ثلاثۃ، لوگ تین گروہ میں ہیں۔ عالم ربانی، پہلا گروہ وہ ہے کہ جو عالم ربانی ہے۔ کیا مطلب عالم ربانی ہے؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کی تشریح کرتا ہوں ان جملات کی۔ دوسرا گروہ وہ متعلم علی سبیل نجات، دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو نجات کے راستے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ تیسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ہمج رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح، کا یہ تیسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ کو مولانا نے بہت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ مولانا نے کہا یہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ ہمج رعاع۔ ہمج کس کو کہتے ہیں؟ ہمج کہتے ہیں وحشی کو، یعنی درندہ ہے نا، درندے کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمج کہتے ہیں اس انسان کو کہ لا نظام لہم، جن کا کوئی نظام نہیں ہوتا نا، انہیں کہتے ہیں ہمج۔ رعاع کس کو کہتے ہیں؟ رعاع کہتے ہیں سفلۃ الناس، یعنی جو پست ترین لوگ ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں رعاع۔ بعض لغات کے اندر ہے رعاع کس کو کہتے ہیں؟ رعاع کہتے ہیں من لا قلب لہ ولا عقل لہ، وہ کہ جس کا کوئی دل نہ ہو، جس کا کوئی عقل نہ ہو، جو سوچتا نہ ہو، جو اپنے کاموں کے لیے سوچتا نہ ہو، لا ابالی کہتے ہیں نا، لا پرواہ انسان، یعنی یہ رعاع اس کو کہتے ہیں، لا ابالی انسان ہے۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تین گروہ ہیں، عالم ربانی، متعلم فی سبیل النجات کہ جو سیکھ رہا ہے نجات کے راستے پر، ہمج رعاع، ہمج رعاع یعنی ایسا شخص ہے جس کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ وہ سوچتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ زندگی تو کسی نہ کسی طریقے سے گزار رہا ہے۔ اب مولا نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ اتباع کل ناعق، ناعق کہتے ہیں نون عین کاف، یہ اس کے روٹ ورڈ ہے۔ ناعق کہتے ہیں صوت الغراب، کوے کی آواز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ناعق۔ اسی طریقے سے جب بھیڑ چلانے والا بھیڑوں کو چلا رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی آوازیں لگاتا ہے تاکہ بھیڑوں کو صحیح طریقے سے چلا سکے، اس کو بھی کہتے ہیں ناعق۔ کہا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ اتباع کل ناعق، ہر آواز کے پیچھے چلتا ہے۔ اس نے بولا تو ادھر، اس نے بولا تو ادھر، اس نے کہا تو یہاں، اس نے کہا تو یہاں، یعنی اس کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ ہر آواز کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اتباع کل ناعق۔ پھر مولا نے اور تاکید کی کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یمیلون مع کل ریح، جس سمت ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، یہ اس طرف چلتے ہیں۔ عجیب ہے یہ واقعہ، یعنی دیکھا کہ اب فلاں کا نام چل رہا ہے تو فلاں کے پیچھے، اب دیکھا فلاں کا نام چل رہا ہے فلاں کے پیچھے، اب دیکھا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے، اب دیکھا وہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے۔ مطلب پرست قسم کے لوگ ہیں کہ جہاں پر دیکھا کہ جو ہے وہ اپنا مطلب ہے، یعنی ان کی کوئی اپنی سمت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے اور واضح کہا کیا وجہ ہے، کیوں یہ لوگ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ علم کی روشنی کا سہارا نہیں لیتے، یعنی یہ متعلم فی سبیل نجات کی طرف نہیں جاتے۔ ولا یلجؤوا الی رکن وثیق، ایک مضبوط رکن ہو نا، ایک مضبوط کوٹھا ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ جا کے یہ اپنے آپ کو باندھ دے کہ بس یہ راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی مضبوط چیز کا سہارا نہیں لیتے، یہ علم کا سہارا نہیں لیتے، لہٰذا یہ کیا جہاں سے آواز آئی اس کے پیچھے چلنا۔ اب تین باتیں مولا نے کی، تین گروہ۔ دیکھیں میں کسی اور کے بارے میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہی ہے، فلاں کدھر جا رہا ہے، فلاں کدھر جا رہی ہے۔ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، جب ہم سر پہ عمامہ رکھ لیتے ہیں اور کاندھوں پر عبا رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے، ہمارے سیکھنے کے دروازے بند ہو گئے۔ تو یہ جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور یہاں سے انسان کا زوال اور انسان کی پستی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان تین گروہ میں سے کس گروہ میں سے،
ہم عالم ربانیون، ہم عالم ربانی ہیں۔ عالم ربانی یعنی کیا مطلب؟ عالم ربانی اس کا آسان سا ترجمہ ہے وہ شخص کہ جس کی ذات میں سوائے خدا کے اور کچھ نہ ہو، جس کی ذات میں سوائے خدا کے اور کچھ نہ ہو۔ آپ دیکھیے قرآن میں مختلف تعبیرات آئی ہے۔ ربانیون، یہودیوں کے جو پیشوا تھے انہیں ربی کہا جاتا ہے۔ ربانیون قرآن مجید میں جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر قرآن نے استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اللہ کی طرف لے جاتے تھے۔ بعد میں پھر تورات میں انہوں نے تحریف کی اور بعد میں پروردگار عالم نے ان کی پکڑ کی، یہ سب ہے۔ اس روایت کے مطابق عالم ربانی کون ہے؟ وہ جو صرف اللہ والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہیں۔ عالم ربانی یہ ہستی ہیں، یعنی یہ جو رسول خدا سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علیہ، یہ عالم ربانی ہے، یہ عالم ربانی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ انہیں علم کہیں اور سے نہیں ملا، انہیں علم کہیں اور سے نہیں ملا، انہیں علم کس نے عطا کیا؟ خود پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہ خود ایک گفتگو ہے کہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کے علم کے مصادر کتنے ہیں، کہ انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، مصادر علم۔ یہ خود ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عالم ربانی یعنی جسے پروردگار عالم نے پڑھایا ہو، جسے پروردگار عالم کے پاس سے تعلیم، یعنی کیا مطلب اور واضح کروں، جس کی بات وحی پر منحصر ہو۔ وہ وہی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مصدر نہیں ہے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جیسے کہ رسول خدا نے مولا امیر کے بارے میں فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی وہ ہے کہ جس نے ذات الہی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، علی ابن ابی طالب، یعنی یہ عالم ربانی ہے۔ ہم سب کون ہیں؟ ان عالم ربانی کے پیروکار ہیں، یعنی ہم دوسرے درجے والے۔ متعلم علی سبیل نجات، سبیل نجات کے اوپر ہم طالب علم ہیں۔ یہ جو مولا نے وصیت کی ہے، یہی وصیت اگر ہم رسول خدا کے کلام میں دیکھیں تو ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی کسی کے ذہن میں ہو اس کے جیسی ملتی جلتی روایت تو میں آپ لوگوں سے استفادہ کروں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا تھا عمار سے رسول خدا نے، یا عمار اذا سلک الناس فی واد وسلک علی بن ابی طالب فی واد آخر فاسلک سبیل علی بن ابی طالب۔ اے عمار، جب تم دیکھو نا کہ سارے کے سارے لوگ ایک وادی میں جا رہے ہیں اور علی بن ابی طالب ایک الگ وادی میں جا رہے ہیں، احسنتم، فاسلک سبیل علی بن ابی طالب، تو تم اس راستے کو اختیار کرنا کہ جس راستے پر علی بن ابی طالب۔ یہ ایک روایت، اب میں اس کو یہاں پر میں نے کیوں پیش کی؟ کیونکہ کیا کہا؟ متعلم علی سبیل نجات۔ سبیل نجات کیا؟ نجات کا راستہ کیا؟ وہ جو علی بن ابی طالب کا راستہ ہے۔ عمار سب کے راستے کو چھوڑ دو، دیکھو علی بن ابی طالب کیا کر رہے ہیں۔ عالم ربانی علی ممسوس فی ذات اللہ۔ مگر اس حدیث کا جو میں نے ابھی پڑھی، جو عمار والی حدیث ہے، اس سے آپ ایک اور استدلال کر سکتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی جو ہے وہ مجالس وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہوگا محرم میں، یا جو ہے وہ خطاب وغیرہ یا درس دیتے ہوں گے کہیں پر۔ اس حدیث سے آپ ایک اور استدلال کر سکتے ہیں۔ کون سا استدلال؟ اجماع جو ہے نا ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں پر، اجماع کا بطلان یہ روایت ہے، اس لیے کہ کائنات کے رسول نے کہا یا اے عمار دیکھو، اگر سب ایک راستے پر ہو اور علی بن ابی طالب ایک راستے پر ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جس راستے پر اگرچہ کہ سب ہوں مگر علی نہ ہو، تو اگرچہ کہ وہ اجماع ہو مگر باطل ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس بالکل واضح سا، سب ایک راستے پر، اگر علی ایک الگ راستے پر ہے، فاسلک سبیل علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب یہ مولانا جو ہے وہ عالم ربانی، اہل بیت علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام، متعلم علی سبیل نجات، ہم لوگ اب ہمارے الگ الگ کلاس ہیں، کوئی ابھی پہلے درجے پر ہے، کوئی دوسرے درجے پر ہے، کوئی تیسرے پہ، کوئی چوتھے پہ، لیکن اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرات اہل بیتی،
وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، جڑے رہو میرے اہل بیت کے ساتھ، جڑے رہو قرآن کے ساتھ۔ اسی طریقے سے سفینہ نوح ان کو کہا گیا، یعنی اس سفینے میں سوار ہو جاؤ۔ اب الگ بات ہے کہ سفینے میں کوئی کیپٹن ہے، کوئی سفینے کے اندر جو ہے وہ باورچی ہے، کوئی سفینے کے اندر سفینے کی صفائی کرنے والا ہے، مثلا جو بھی ہے جاڑو کش ہے ان حضرات، ان ہستیوں کے دروازے کا۔ تو اب سب کے الگ الگ درجات ہیں، مگر ہم سب کے ہیں متعلم علی سبیل نجات۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کہا تیسری قسم میں سے مت ہو جانا، یہ جو حمج رعا ہے نا، جو آواز آئی اس کے پیچھے چلتے رہیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی اکثر آتا تھا، کیسے پتہ چلے ہمیں حمج رعا؟ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں حمج رعا؟ کیا مطلب؟ کوئی بھی آواز آئے، دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب کبھی دین کی بات ہوگی نا تو حمج رعا، جب شیطان بالکل کھل کے آپ کے سامنے واضح آئے گا تو آپ کو پتہ ہے، یعنی کبھی بھی آ کے شیطان مجھ جیسے انسان کو، یا مثلا جو ہے وہ ایک وہ شخص جو دین کے اوپر کوشش کرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کا یہاں پر آنا، درس کو سننا، درس کو سماعت کرنا، اس کا مطلب یہ، ورنہ اسی وقت اسی محلے کے اندر، اسی کالونی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، مگر یہاں پر جو ہے وہ ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کم از کم اس حمج رعا سے نکالیں، کہ ہر آواز کے پیچھے چلنے والوں سے نکالیں۔ ہم یہاں پر آ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے درس سن رہے ہیں۔ کوئی آگے کہے مولانا آپ سے پہلے بھی ایک مولانا آئے تھے، ان سے پہلے بھی ایک مولانا آئے تھے، ان سے، تو یہ بھی تو مختلف آوازیں ہو گئی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی حمج رعا ہو۔ سوال تو ہے نا، تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ اس زمانے کے امام تو غیبت میں، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ اس کا میں آپ کو ایک چیز، ایک حل میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں کس کی باتیں قرآن کی آیات پر، ائمہ کی روایات پر مبنی ہے۔ اس چیز کو دیکھیں، ایک بندہ آیا بیٹھا، جوش خطابت ہے، ٹھیک ہے جو بولنا کہے بھائی، بانی نے کہا ہے کہ یہی مجلس پڑھیں گے، بیٹھ گئے، بسم اللہ، سب کچھ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے چلتا رہے گا۔ مولانا ہمیں کیسے پڑھنا؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر امامہ پہنا ہو تو وہ حمج رعا نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، یعنی جس نے بھی امامہ پہنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ حمج رعا۔ آپ کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ روایات، احادیث رسول، اس کے بعد قرآن کی آیتیں، ان چیزوں کے ذریعے سے تو پھر خود کچھ عرصے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے وہ کون سی آواز جو ہے وہ حمج رعا ہے، اور کون سی آواز جو ہے وہ متعلم علی سبیل نجات ہے، کون سی آواز ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے اور جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ لہذا ایک کرائٹیریا یہ کہ کم از کم یہ چیز ضرور دیکھیں کہ گفتگو کس چیز کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ گفتگو، میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں خطابت کا مخالف نہیں ہوں، خطابت بہت اچھی چیز ہے، روایات اہل بیت کی روشنی میں ہو، ہمارا کام ہے، ہم دینی خطابت کر رہے ہیں، ہم فن خطابت نہیں کر رہے ہیں، روایات اہل بیت کی روشنی میں ہو، بیان سب کا انداز اپنا اپنا ہے، مگر یہ کہ روایات اہل بیت کی روشنی میں ہو۔ لہٰذا جب آپ ان چیزوں کو خود جج کریں گی تھوڑا سا غور سے، تو آپ کو جو ہے وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہاں پر بات روایت سے ہو رہی ہے، یہاں پر بات قرآن کی آیتوں سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو یہ مولا نے جو ہے وہ پہلی وصیت کی کہ دیکھو تیسری قسم کے لوگوں میں سے مت ہو جانا، ورنہ جو ہے وہ تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ اب اس کے بعد مولا نے علم اور مال کا موازنہ شروع کیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یا کمیل العلم خیر من المال، علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ دلیل یہ ہے، جب علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس چیز سے بہتر ہے تو پھر دلیل بھی اتنی مضبوط اور اتنی قوی ہوگی۔ اب مولا نے کیا کہا؟ العلم یحرسک، یہ سب آپ نے سن رکھا ہے، علم جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، وانت تحرس المال، اور تم جو ہے وہ مال کی حفاظت کرتے ہو۔ یعنی مولا نے ایک قاعدہ بتایا، بتاؤ دیکھو ایک چیز کہ جو تمہاری حفاظت کر رہی ہو، محافظ افضل ہوتا ہے یا جس کی حفاظت کی جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ علم تمہاری حفاظت کر رہا ہے، مال کیا چیز ہے؟ جس کی حفاظت تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ایک بچہ اٹھے اور سوال کرے، اب آپ اس کو جواب دیجئے گا، دیکھیں میں سوال کیا گیا۔ ایک بچہ اٹھے اور وہ گئے، مولانا آپ نے کہا کہ
علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو. مولانا میں بیمار ہوا یا میں بیمار ہو گئی اور میرے پاس پیسے تھے, میں ڈاکٹر کے پاس گئی, میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے, میں نے علاج کیا, میں صحت مند ہو گئی, تو مال نے میری حفاظت کی یا نہیں کی؟ مولا کا جو یہ کلام ہے, اب کیا کریں؟ علم میں حفاظت کری, کیونکہ علم میں اتنی عقل دی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کئی جگہ اپنا علاج کرا, کہ جاہل ہوتا خدا نہ خواستہ تو علم ہی نہ ہوتا. احسن, تو اچھا جواب. میں نے 2 جواب اس کے لکھے. 2 جواب کیا لکھے؟ ایک تو یہ, سب سے پہلی چیز یہ کہ مال نے اس کی جان نہیں بچائی, ڈاکٹر نے اس کی جان بچائی. یعنی اگر اگر ڈاکٹر اس سے پیسے نہ بھی لیتا, اگر ڈاکٹر اس سے پیسے نہ بھی لیتا تو بھی اس کی جان بچ سکتی تھی. یہ تو الگ بات ہے کہ ڈاکٹر نے جو اس سے اپنا حصہ رکھا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, جو اس نے اپنی محنت کی جو ہے وہ اس سے اس کا جو ہے وہ عوض اس سے وصول کیا. مگر اگر صرف یہ مال ہوتا, توجہ یہاں پر اہم چیز ہے, اگر صرف یہ مال ہوتا اور ڈاکٹر نہیں ہوتا وہاں پر, اس وقت میسر نہیں ہوتا. بہت سے پیسے والے لوگ ہیں نا, ہارٹ اٹیک سے گھر میں ہی مر جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصلاً جو ہے وہ اس کی جان پیسوں نے نہیں بچائی, اس کی آسن, وہاں پر بھی علم ہی نے کام کیا. دوسرا جواب کیا ہے؟ یہ جو مال تم نے ڈاکٹر کو دیا تھا, یہ تم لائے کہاں سے تھے؟ یقیناً کسی علم کی بدولت. یعنی تم جانتے تھے نا کہ اس مال کو کسب کہاں سے کرنا ہے. اگر میراث ملی تھی تو بھی یقیناً وہ علم والے لوگ تھے کہ جنہوں نے میراث دی. اگر تحفہ ملا تھا تو بھی وہ ایسے لوگ تھے کہ جو جانتے تھے کہ تحفے کے فوائد اور یہ ساری چیزیں, تو تم تک مال پہنچا. ٹھیک ہے, لہذا یہ جو ہے وہ اس کے 2 جواب ہیں. مولانا نے کہا کہ علم اور مال, العلم خیر من المال والعلم یحرسک وانت تحرس المال. علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تم کرتے ہو. پھر اس کے بعد مولانا نے ایک اور بات کی, یا قمل المال تنقصه النفقاء والعلم یزک علی الانفاق. مال وہ چیز ہے کہ جب نفقہ, خرچہ, جب آپ نے اسے خرچ کیا, جیسے ہی بیگم کے ہاتھ میں آپ نے خرچہ دیا, مال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. بچوں پر خرچ کیا, مال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. والعلم یزک علی الانفاق. علم جیسے ہی تم نے خرچ کیا وہ بڑھ گیا. اب اس کو توجہ کریں کس اعتبار سے؟ المال تنقصه النفقہ, مال کو نفقہ یعنی خرچہ جو ہے وہ کم کر دیتا ہے. والعلم یزک علی الانفاق, اور علم جو ہے وہ جیسے ہی انفاق ہوتا ہے, خرچ ہوتا ہے, علم بڑھ جاتا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا؟ دیکھیں توجہ کریں. پھر یہاں پر جو ہے وہ ایک شخص آئے اور سوال کر لے کہ بھائی مال سے بڑھتا بھی ہے, میں نے پیسے بزنس میں لگائے اور بزنس کی وجہ سے مال کیا ہو گیا؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ مال کو جو ہے وہ نفقہ کم کر دیتا ہے. مال جب خرچ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ تو مال بڑھ گیا. توجہ کریں مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ, ہاں یہ ایسی چیزیں نا, یہ اتنی روایات کی باریک چیزیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے, ورنہ انسان جو ہے وہ اس طریقے کے سوالات جو ہے وہ کھڑے کر دیتا ہے پوری توجہ کے ساتھ. دیکھیں ہوا کیا, فرض کیجئے یہ میرے پاس مال ہے, جیسے یہ مال آگے گیا نا, یہ میرے پاس سے خالی ہوگا تو ہی آگے جائے گا. ٹھیک ہے, بعد میں بڑھ گیا یا نہیں بڑھا یہ ابھی تمہیں نہیں پتا, لیکن جب یہ میرے پاس سے یہ والا مال جب میرے پاس سے خالی ہوگا تب آگے جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن علم جو ابھی روایت میں نے آپ کو دی, یہ دینے کے بعد بھی میرے پاس بھی موجود ہے, آپ سب کے پاس بھی موجود ہے. توجہ کی آپ نے, پہلے ایک بندے کے پاس تھی, اب 25 لوگوں کے پاس ہو گئی ایک ہی وقت میں, جبکہ مال میں ایسا نہیں ہے. یعنی یہ ایک نہ ایک وقت میں, ٹھیک ہے ایک وقت کے بعد واپس آ جائے گا, لیکن ایک وقت کے اندر کیا ہوگا؟ یہ خالی ہوگا. لیکن علم جس وقت تم نے روایت پیش کی اسی وقت تمہارے پاس بھی, ابھی مجھے روایت یاد ہے, کیا کہا مولا نے؟ المال تنقصه النفقہ والعلم یزک علی الانفاق. یہ دیکھیں یہ علم ہے, ایک حکمت کی بات ہے, مجھے بھی معلوم ہے اور آپ
جو ہے وہ آپ 25 لوگ ایک ہی وقت کے اندر، اسی وقت کے اندر. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یا قمیل، نہیں یہاں پر یا قمیل کا جملہ نہیں ہے، یہ لکھتے ہوئے بھی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی زیادہ، یہ روایت میں اسی کے ساتھ ہے. پھر مولا نے فرمایا وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ. صنیع المال یعنی جو مال سے بنی ہوئی شہرت ہوتی ہے وہ مال کے چلے جانے کے بعد چلی جایا کرتی ہے. اگر تم سے کوئی تمہارے مال کی وجہ سے محبت کر رہا ہے تو جیسے ہی مال چلا گیا ویسے ہی وہ محبت بھی ساتھ ساتھ چلی گئی. لیکن اگر تم سے کوئی تمہارے علم کی وجہ سے محبت کر رہا ہے تو اب یہاں پر توجہ کیجیے، اگرچہ کہ علم چلا جائے، ممکن ہے کوئی شخص بوڑھا ہو جائے، اب وہ اس قابل نہ رہے، مگر کیونکہ جو تم نے اس کو پہلے علم دیا ہوا ہے نا، کیونکہ وہ مال تو کیا تھا، خرچ ہوتا جا رہا تھا، گھٹتا جا رہا تھا، کم ہوتا جا رہا تھا، لہذا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اب یہاں سے اور آنے کا امکان نہیں ہے. لیکن علم جسے تم نے یہ عطا کیا ہے نا، اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر آج یہ بزرگی کے درجے پر پہنچا ہے تو مجھے یہ آج میری خدمت کا محتاج ہے، لہذا مجھے اس کی خدمت کرنی ہے. وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں کہ یا قمیل، اب یہاں پر پورا نام لیا مولا نے، یا قمیل ابن زیاد، اے قمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان بہ. علم کی معرفت کیا چیز ہے؟ عجیب ہے. دیکھیں مولا نے کیا کہا، معرفت العلم. تمہیں یہ تو پتا ہو کہ علم کیا ہے، خود علم کی معرفت. عجیب ہے. دیکھیں یا اگر مولا امیر کے جملے نہیں ہوتے نا، میری طرح کسی عام انسان کے جملے ہوتے، میں کہتا جوش خطابت میں مولانا کہہ کے چلے گئے ہوں. معرفت کا آپ انگلش میں کیا ترجمہ کریں گے؟ نالج. علم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ایجوکیشن. نالج ایک ہی بات ہے، فرق نہیں ہے، کوئی ترجمے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. مگر جب مولا نے یہاں پر کہا نا معرفت العلم، علم کی معرفت، میں آپ کو ایک دعائے کمیل کے ایک جملے کی طرف لے کے جاتا ہوں. دعائے کمیل میں مولا نے ایک مقام پر جب دعائے کمیل جناب کمیل کو تعلیم کی، اچھا ایک اب یہاں پر بات آ گئی، دعائے کمیل خود مولا کی ایک وصیت ہے جناب کمیل کو. خیر پھر کبھی کسی مقام پر انشاءاللہ. دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے بالیقین اقطع، بالیقین اقطع ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یہ جملہ دعائے کمیل کا؟ بالیقین اقطع لولا حکمت من تعذیب جاہدیک لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. یہ جو جملہ ہے بالیقین اقطع، یقین اقطع کا کیا مطلب؟ مولا کیوں یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یقین کس کو کہتے ہیں جو اردو میں بھی یقین ہے؟ اقطع قطع، قاف یعنی کینچی والا قاف، قائد اعظم والا قاف، توئیں اور عین، قطع. قطع بھی یقین کو کہتے ہیں. تو یہ مولا ایک ہی ساتھ دو مرتبہ یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بالیقین اقطع. یہ دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے، وہاں پر میں اکثر رک جاتا تھا کہ یہ کیوں مولا نے بالیقین اقطع. مولا کہہ دیتے ہیں اقطع، بس یہ اقطع کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بالیقین اقطع کیا مطلب؟ اسی طریقے سے یہاں پر یہ سوال میں نے آپ کے ذہنوں میں چھوڑ دیا، آپ اس پر سوچیں، جب بھی دعائے کمیل پڑھیں اس کو سوچیں کہ مولا اس جملے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. معرفت العلم دین یدان بہ. علم کی معرفت کیا ہے؟ دین ہے. اللہ اکبر. دیکھیں علی ابن ابی طالب ہے، ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ معرفت العلم دین یدان بہ. علم کی معرفت دین ہے، یدان بہ، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ آگے چلتا ہے. کیا میں اس جملے کو کیسے آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں؟ معرفت العلم، علم کی معرفت کیا ہے؟ توجہ کریں، میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ کہ یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ جس کو جو ہے وہ پہلے تو انسان خود اچھے سے سمجھے
اور پھر کسی کو پتہ ہے. لیکن جس حد تک میں جس نتیجے پر پہنچا کم از کم وہ چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بات آسان ہو جائے, آپ لوگوں کی سمجھ میں پہنچ جائے. پروردگار عالم مجھے بہترین الفاظ عطا کرے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی اللہ علیہ معرفت العلم, علم کی معرفت. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے, آپ علم حاصل کرتے ہیں, آپ علم حاصل کرتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے. صحیح. آپ نے دیکھا کہ یہ چیز ہے, جب بچپن میں تھے, چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, کیسے پتہ چلا؟ جب جیسے ہی کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا, محسوس ہوا, اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز گرم ہے, اس کے پاس نہیں جانا. یعنی یہ پروردگار عالم نے حواس خمسہ ہمیں دیے. صحیح. حواس خمسہ کے ذریعے سے ایک مرتبہ انسان علم حاصل کرتا ہے. کچھ علم آپ دیکھ کر حاصل کرتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پروردگار عالم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر کیا کیا؟ تمہارے لیے پروردگار عالم نے آنکھیں قرار دی, کان قرار دیا, افئدہ دل قرار دیا, تو تم جو ہے وہ سننے والے, دیکھنے والے بن گئے. حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. آواز سنی تو آپ کو پتہ چل گیا. دیکھیں, علم آپ کے پاس آ گیا, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں جو ہے وہ میری دوست, فلاں میرا دوست جو ہے وہ دروازے پر موجود ہے. بیل کی آواز سنی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ دروازے پر کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے. روشنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی موجود ہے. روشنی چلی گئی, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی چلی گئی. آنکھ کے ذریعے سے آپ نے درک کیا. ذائقہ آپ نے کس کے ذریعے سے درک کیا؟ زبان کے ذریعے سے درک کیا. بہت ساری چیزوں کو آپ نے چھو کے درک کیا. ٹھیک ہے. یہ علم کے منشا ہیں, علم کے معیارات ہیں. ٹھیک ہے. اس سے آگے ایک علم جو ہے وہ آپ تجربے سے سیکھتے ہیں. آپ تجربہ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. دنیا کے اندر 90% انوینشنز جو ہوئی ہیں, توجہ کیجیے گا, وہ لوگ کہ جو سائنس سے بہت زیادہ مرغوب ہو جاتے ہیں بہت جلدی, 90% جو انوینشنز ہیں جتنی بھی, وہ سب کی سب جو ہے وہ ایک حادثے کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں کوئی بھی جو ہے وہ یقین نہیں تھا. مثال کے طور پر ایک چیز جو اب کثرت سے استعمال ہے, جوتے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اسٹچ ہوتا ہے, 2 کونے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ دوسرے سے جا کے چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی انوینشن کیسے ہوئی؟ ایک صاحب تھے, وہ ایک پودے کے پاس سے گزر رہے تھے, تو وہ پودا جو ہے وہ ان کے کپڑے پہ چپک گیا. انہوں نے اسے نکالا, تھوڑا آگے گئے تو پھر وہی پودا آگے ایک اور لگا ہوا تھا, وہ آ کے کپڑے پہ چپک گیا. انہوں نے نکالا, انہوں نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ مٹیریلز پہ چپکتا ہے, کچھ مٹیریلز پر نہیں چپکتا. اس کے ذریعے سے آج تک میں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جوتے پہنے اور اس کو جو ہے وہ اسٹچ کر دیا. یہ انوینشن ہو گئی, یہ جو ہے وہ انوینشن ہو گئی. تو اب یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایجاد ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, مگر کس کا نتیجہ تھی؟ ایک حادثے کا نتیجہ تھی. لیکن حادثہ تجربے میں تبدیل ہوا, اور تجربے کے بعد آج تک دنیا جو ہے وہ اس سے استفادہ کر رہی ہے. کتنے کیمیکلز ایسے ہیں جو انہوں نے بنائے کسی اور چیز کے لیے تھے, کام کسی اور چیز کے لیے ہو رہا تھا, مگر جو ہے وہ آخر میں نتیجہ کچھ اور نکلا. کہا یہ تو کچھ اور بنایا تھا, کچھ اور بن گیا. ابتدائے دنیا سے لے کے اب تک جہاں تک بھی دنیا پہنچی ہے وہ سب چیزیں کس کا نتیجہ ہے؟ انسانی تجربے کا نتیجہ ہے. توجہ کیجیے گا. میڈیکل سائنس لے لیجئے. میڈیکل سائنس کے اندر ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دوا جو ہے یہ مریض کے اوپر اگر اسے پیروں میں درد ہے تو یہ دوا اثر کرے گی؟ کیسے پتہ چلا؟ تجربہ. ٹھیک ہے. تجربے کے بعد کیا ہوا؟ پہلے جانوروں پر لگا کر چیک کی گئی. اب نہ جانور بول سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور انہوں نے نوٹ کیا کہ ہاں یہ کچھ بہتر لگ رہا ہے, اس کی تربیت, اس کی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی. پھر اس کے بعد انسانوں کو پیسوں پر لیا گیا, ان کو پے دی گئی. ٹھیک ہے, کہ بھائی تمہارے اوپر مختلف قسم کی ادویات جو ہے وہ پریکٹیکل کی جائیں گی, اور تم کیونکہ بول سکتے ہو, ہاں تمہارا علاج, تمہارا انشورنس اور یہ ساری چیزیں سب تمہیں یہ فیسلٹیز دی جائے گی اگر تم ہمارے پریکٹیکل کے نتیجے میں نکل لیے اس دنیا سے,
تو پھر جو ہے وہ ہم تمہارے بیوی بچوں کے لیے یہ انتظامات کر دیں گے. اس طریقے سے میڈیکل کا علم کیا ہوا؟ تطور ہوا. اس طریقے سے یہ آگے بڑھا. یہ سارا کا سارا علم کس کا نتیجہ ہے؟ انسانی. ایک علم کون سا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کو الہام کر دیا کون سا راستہ فجور ہے، کون سا راستہ تقویٰ. علم سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ایک حواس خمسہ کے ذریعے سے، ایک دیکھنے کے. بہت سارے لوگ ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی کے اندر جنہوں نے کل دیکھا ہے کہ پھپھا کی موت ہو گئی، ماموں کی موت ہو گئی، چاچا کی موت ہو گئی. دیکھا ہے، علم آیا ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے، مگر دل نے عبرت حاصل. یہ وہ جملہ ہے کہ جسے مولا نے اس وصیت کی ابتدا میں بیان کیا تھا. کہا یا قمیل اِنَّا لِهَذِهِ الْقُلُوبِ أَوْعِيَّةٌ. یہ دل ایسے ہیں کہ یہ ظرف ہیں. فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا. ان میں سے جو ظرف جو ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہو، یعنی وہ دل سب سے زیادہ اچھا ہے. جس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا وہ دل جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے. لہذا علم مختلف چیزیں. یہ ایک میں نے آپ کو کہا ہے، ایک حصی علم ہے، ایک تجربے کے ذریعے سے آیا ہوا علم ہے. ایک کون سا علم ہے؟ الہام کے ذریعے. ایک علم کیا ہے جو روایات آپ اکثر سنتے ہیں، العلم، کوئی ہے میرا ساتھ دے گا؟ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے کہ پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ بھی ایک علم ہے. سورہ نور کی آیت 35. یہ بھی ایک علم ہے. ٹھیک ہے. پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے کہ یہ علم عطا کر دیتا ہے. پروردگار یہ علم کی کون سی کیفیت ہے کہ جس کے دل میں جاتا ہے، پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اس سے جو ہے وہ یہ علم عطا کر دیتا ہے. یہ علم کی کون سی کیفیت ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے، یہ اکثر آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کیا تھا جو یہ میں اور آپ کہتے ہیں نا مولانا اچانک سے ایسا ہوا؟ یہ اچانک نہیں ہے، یہ علم یقذف اللہ فی قلب من یشاء. مولانا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا، میں کیا کرتی، بس پروردگار عالم نے ایسی سوچ دے دی. توجہ کیا آپ نے؟ ایک علم وہ ہے کہ جو فطرت میں ودیت کی ہے، جیسے ائمہ علیہ السلام نے توحید پر استدلال بھی کیا کہ جب مرغی کا بچہ پیدا ہوا اور بطخ کا بچہ پیدا ہوا کہ بطخ کا بچہ کیوں پانی کی طرف گیا، مرغی کا بچہ کیوں نہیں گیا. توجہ کیا؟ یہ علم کی ایک چیز ہے. ایک علم کیا ہے؟ یہ وہ سارے علم. ایک علم کیا ہے؟ ایک علم وہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محمد اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. توجہ کیا؟ اور ایک علم وہ ہے کہ جس کے بارے میں علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب وفتحت من کل باب الف باب. رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 دروازے تعلیم کی اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے کھولے. مراحل سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو علم میں؟ اب آئیے آپ اس جملے کو دیکھیے کتنا قیمتی. معرفت العلم. تمہیں یہ تو پتا ہو کہ کون سی قسم کا یہ علم ہے. دنیا جتنی ترقی کر لے تجربے کے اوپر ہے. علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام کا علم وہ علم ہے کہ جو خالق دنیا ہے اس نے علی ابن ابی طالب کو علم دیا ہے. وہ نوری علم ہے، وہ غیبی علم ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے کہ جس کے اندر کسی خطا کا کوئی امکان. توجہ فرمائی آپ نے؟ لہذا معرفت العلم دین یدان بہ. علم کی معرفت حاصل کرو، یہ دین ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان، دین یعنی قوانین کا ایک مجموعہ، یدان بہ، اس کے ذریعے، ان قوانین کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے. یہ دیکھو تمہیں تمہاری زندگی کے قانون کس سے لینے؟ تمہیں زندگی کے قانون علی ابن ابی طالب سے لینے، اہل بیت علیہ السلام سے سیکھنے. یعنی تمہیں زندگی کے قانون جو بنائے ہوئے قانون ہیں ان کے ذریعے سے چلنا ہے. بہت ہی میں مختصر سا بیان دیتے ہوئے اس پہ بس آگے نکل جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر شاید 20% قوانین ایسے ہوں کہ جو اہل بیت کے بنائے ہوئے، جو اس وقت ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، جو ہر جگہ پر رائج ہیں وہ چل رہے ہیں. ورنہ تقریباً قوانین وہی ہیں کہ جو دنیا کے بنائے ہوئے اور ہمارے بنائے ہوئے، اور جس پر ہمیں ڈالا جا رہا ہے. ہمجن رعا، چلتے رہو بس.
تجربے اسکول کے اندر بچوں کے نئے نئے تجربے، وہ جو علم سیکھنے کا معیار اور وہ جو علم سیکھنے کا سلسلہ جو اہل بیت علیہ السلام نے قائم کیا تھا، مفقود، بالکل مفقود. یعنی آپ تقریباً مجالس کے اندر سن لیں، جابر ابن حیان امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. بھائی کیا کیا جابر نے؟ وہ چیز تو نکل کے آ ہی نہیں رہی، صرف باتیں یہاں تک اٹکی ہوئی ہے. جابر ابن حیان یہ فلانا، یہ فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان. جابر ابن حیان امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. کہاں چلا گیا؟ اگر وہ شاگرد تھے تو وہ ساری چیزیں تھی، کچھ ہے، کچھ باقی ہے، کچھ نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے طب کے حوالے سے کیا باتیں کی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کیمیا کے حوالے سے کیا باتیں کی ہے. واللہ بعض اوقات ہم اہل بیت کے حق میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں. اب دن بھی گزرا ہے، 18 غدیر، 19 بیوی کی رخصتی. صحیح، پہلی ذی الحج کو بیوی کا نکاح ہوا، 19 کو بیوی کی ایک روایت کے مطابق رخصتی. تو دو شخص، میں نام نہیں لے رہا، ریکارڈنگ چل رہی ہے، وہ آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور آنے کے بعد شہزادی کا رشتہ طلب کرتے ہیں. اور آنے کے بعد اس نے، دیکھیے توجہ کیجیے، اپنا اپنا معیار ہے، کون کسے کہاں پر تولتا ہے. آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے. میں جو ہے وہ 1000 اونٹ، یعنی ایبلن جو روایت کا جملہ ہے، ایبلن سودا وعینھا زرقاء، وہ سودا یعنی جو ڈارک براؤن کلر کی اونٹنی ہوتی ہے نا، جس کی آنکھیں جو ہے وہ ہرے رنگ کی ہوں. یہ عرب کی مشہور ترین اونٹنی ہے، مہنگی ترین اونٹنی. یعنی آج کے زمانے کے اندر آپ یہ سوچ لیجئے کوئی مہنگی ترین گاڑی جو آپ کے ذہن میں ہو، کہا میں 1000 اونٹ جو ہے وہ مہر قرار دوں گا. توجہ کیجیے، آپ جو ہے وہ فاطمہ زہرا کا نکاح جو ہے وہ میرے ساتھ کر دیں، اور اتنے دور اور اتنے یاقوت اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا. کائنات کے رسول نے ان کی باتوں کو سنا. اس کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. کائنات کے رسول نے ایسے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی بھری، مسجد کی مٹی، اور مٹی کو اٹھانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہے. اس نے کہا یہ تو در ہے، یاقوت ہے، یہ ساری چیزیں. اب تاجر انسان تھا. کہا ذرا اس کو تولو اور دیکھو، بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے. جب اس نے اسے دیکھا، چیک کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جتنا مہر میں نے رکھا تھا، توجہ کیجیے، یہ تو جتنا مہر میں نے رکھا تھا یہ اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہے. توجہ کیجیے، یہ اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہے. کائنات کے رسول نے اس سے کہا، توجہ، یعنی کائنات کے رسول بتانا کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، ہم اگر مٹی اٹھائیں نا تو تمہارا سارا مال. کیا تم توجہ کی، جو جیسا ہوتا ہے نا سامنے والے کو اسی نگاہوں سے دیکھتا ہے. والدہ کہتی تھی کہ جس نے کالے چشمے پہنے ہو نا اسے سب کالا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مشکل یہ کہ جو ہے وہ ہم اپنی دیکھنے کی سوچ کو، جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ اہل بیت علیہ السلام کو آپ رزق کے لیے بلائیں گے، رزق مل جائے گا. آپ علم کے لیے بلائیں گے تو یہ ایک ایسا میدان ہے جو خاصہ ہے اہل بیت کا. اور عجیب و غریب روایت ہیں. بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں وہ تمام روایات جو ہے وہ نکال کر پیش کرتا کہ کہاں پر اہل بیت علیہ السلام. لہذا اپنی سوچ، پھر میں کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ کے مطابق اہل بیت کو مت جانچیں. جہاں پر آپ کو لگے نا اہل بیت یہ ہے، وہاں اپنے آپ سے کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک تو میں پہنچا ہوں، یہاں تک تو میں پہنچا ہوں. لہذا آپ دیکھیں رسول خدا نے اس کو کیا بتایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، محمد مصطفیٰ اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سوچو تو صحیح کہ جو میرا ٹکڑا ہو. اب خود یہاں سے علی ابن ابی طالب کی کیسی فضیلت ہے کہ جب اس ٹکڑے کے لیے کائنات کے رسول یہ کہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اللہم صلی علی محمد. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ
معرفت العلم، علم کی معرفت. میں نے آپ کو مراحل بتایا علم کے، کسی حد تک میں نے آپ کو قریب کیا. لہذا ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب انسان اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت، پتہ ہے اب میں چلیں آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے نا، میں آخری نتیجہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے انداز سے سنا، اور جب سننے والے اچھے ہوں تو انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے عطا کرنے میں. روایات میں ہے کہ جب انسان اہل بیت علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے اور اس کی زندگی، تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ جعل لسانہ ینابیع الحکمہ، پروردگار عالم اس کی زبان کو حکمت کا چشمہ بنا دیتا ہے. کیا مطلب حکمت؟ پھر دیکھیں میں نے جو ابتدا میں درس میں بیان کیا تھا، کیا مطلب حکمت کا چشمہ بنا دیتا ہے؟ اس کی زبان سے پھر جو بات نکلتی ہے نا، جو فیصلے نکلتے ہیں وہ اٹل ہو جاتے ہیں. اور آج بھی آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں کہ اگر آپ کو حکمت کے صحیح راستے مل جائیں نا، کہ زندگی میں کس مقام پر، کس ایج پر، کس جگہ پر کیا فیصلہ کرنا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں، لڑکی کا رشتہ ہے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، کریں نہیں کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کتنا اس معاملے کے اندر انسان کہ کاش کوئی ایسی چیز ہوتی نا جو ہمارے سامنے مستقبل کھول کے رکھ دیتا. توجہ کیجئے، علی ابن ابی طالب نے مستقبل کھول کے رکھ دیا. توجہ کیجئے، کیا کہا علی ابن ابی طالب؟ کہا دیکھو دیندار ہے یا نہیں ہے، توجہ کرنا. مولا نے کیا جملہ کہا دیندار ہوگا نا، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے پیسے کی، اصل ماں کو فکر یہ ہوتی ہے بیٹی خوش رہے. مولا نے کیا کہا؟ دیندار اگر ہے نا تو ہو سکتا ہے فاقوں میں رکھے مگر تمہاری بچی پہ ظلم نہیں کرے گا. توجہ کیا آپ نے؟ جس نے رکھا اس کو فالو نہیں کرنا ہے، جس نے نہیں رکھا اس کو فالو کرنا ہے. لہذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہرحال ہمارے معاشرے کی مسائل پر اگر ہم بات کریں گے تو پھر تو یہ ایک درس کے ایسے 10 درس بھی ہوں گے تو کم پڑ جائیں گے. یدان بہ یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ علم کے ذریعے سے اپنی حیات کے اندر پروردگار عالم کی اطاعت کو حاصل کرتا ہے. یہ وہ ایک اور چیز ہے کہ اب یہاں پر ایک درس ہونا چاہیے. ابھی آپ موضوعات رکھیں، کبھی اگر لکھ لیں، اگر کبھی جو ہے وہ انشاءاللہ وقت ملا تو ہم یہاں پر ایک موضوع ہونا چاہیے اسباب رزق، کہ پروردگار عالم کے پاس رزق بانٹنے کے اسباب کیا ہیں. پروردگار عالم جو رزق کی تقسیم کرتا ہے، دیکھیں روایات کے اندر کیا تقسمہ بلطفک، پروردگار تو رزق بانٹتا ہے اپنے لطف کے ذریعے سے، تیرا الطاف ہے، یہ تیرا کرم ہے. تو کس کو دیکھ کے کتنا بانٹے؟ آج پروردگار ہے، شب جمعہ ہے، پروردگار عالم کو رزق تقسیم کرنا ہے. کیا کرائیٹیریا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہے کہ فلاں کے گھر میں اتنا رزق اترے گا، فلاں کے گھر میں اتنا رزق اترے گا، فلاں کے گھر میں تم اتنا رزق دو؟ پروردگار عالم کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہے؟ اسباب ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ خود ایک موضوع ہے. لہذا مولا نے ایک جملہ کہا کہ یکسب الانسان طاعۃ فی حیاتہ، اس علم کے ذریعے سے انسان اطاعت کرنا سیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کیسی کرنی ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر ایک نماز ہے جسے کہتے ہیں نماز وحشت قبر. ٹھیک ہے، نماز وحشت قبر کہتے ہیں، جو نماز وحشت جو پڑھی جاتی. فقہ کی کتابوں کے اندر جائیں، دیکھیں چھوٹی سی بات ہے مگر ہے بڑی کام کی بات. فقہ کی کتابوں کے اندر جائیں، اگرچہ کہ روایات کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ میت کے اوپر سب سے سخت ترین جو رات ہوتی ہے وہ اس کی پہلی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ روایات کے اندر جائیں، جتنے بھی علماء نے، ہمارے قدیم علماء تھے اور یہ ساری چیزیں، انہوں نے دوسری روایات کو دیکھتے ہوئے اس کا نام نماز وحشت قبر نہیں رکھا تھا. یہ ابھی آخری تقریباً پچھلے 200 سالوں کے اندر جو ہے وہ یہ نماز وحشت قبر بن گئی ہے، ورنہ ہمارے علماء نے اس کا نام رکھا تھا صلاۃ ہدیۃ المؤمن یا صلاۃ ہدیۃ المیت، وہ نماز کے جو میت کو ہدیہ کی جائے، گفٹ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے اس کی خبر وحشت نہیں ہے. توجہ دیکھیں ہمارے علماء کتنی باریکیوں کا خیال رکھتے تھے. بس یہ متداول ہو گیا. میں نے سید خوئی کی منہاج الصالحین دیکھی، سید الخوئی نے لکھا المشتہر، کہ جو مشہور ہو گئی ہے اب جو ہے وہ
صلاۃ وحشت کے نام سے. اب اس روایت کے اندر بھی آپ جا کر دیکھیے کہ یہ روایت رسول خدا نے کب دی؟ کہا اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو. دیکھیے علم ہے نا. اب ایک بندہ ہے کہہ رہا ہے یار نماز نہیں پڑھ سکتا, آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, نہیں پڑھ سکتے تھے. تم 5 روپے صدقہ دے سکتے تھے. وہ صدقہ وہی کام کرتا جو نماز کام کر رہی ہے. اس لیے کہ یہ کس طرح سے بالکل اسی جیسے روزے کا کفارہ ہے نا, اگر یہ نہیں کر سکو تو یہ نہیں کر سکو تو یہ, آپشنز تھے, اختیارات تھے. اسی طریقے سے اس روایت کے اندر جو ہے وہ, اب اگر کسی کو یہ علم ہوتا تو وہ ٹھیک ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے شاید نماز نہیں پڑھ سکتا, مگر اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ, مگر یہ کب ہوتا؟ جب کیا کہا مولانا پھر آئیے دیکھیے کیا ہے, معرفت العلم دین یدان بہ. علم کی معرفت دین ہے, قوانین ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان اطاعت کماتا ہے. اس کو تشریح کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں جو اب یہ تھوڑا سا ذائقہ دینے کے لیے تاکہ کبھی اس پر بھی گفتگو ہو, چھٹے امام نے جو جناب حشام کو وصایا کی ہیں, وصیتیں کی ہیں, اس میں امام نے اس کو تشریح کی ہے, اس کو تھوڑا سا زیادہ امام نے جو ہے وہ واضح الفاظ میں بیان کی ہے. امام نے کیا کہا؟ نصب الخلق لطاعت اللہ. مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. کہا مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا؟ احسنتم, صحیح ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون یعنی اطاعت کے لیے, اس خالق کی اطاعت کرو. ہمارے ساتھ مشکل کیا پتہ ہے؟ جو بچہ پہلی کلاس میں نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسری کلاس میں کیا ہوگا. جو بچہ دوسری کلاس میں اسے نہیں پتہ تیسری کلاس میں کیا ہوگا. جو بچہ 5th کلاس میں اسے نہیں پتہ کہ بورڈ کے ایگزام کیا ہے, اور جو بچہ بورڈ کے ایگزام دے رہا ہے اسے نہیں پتہ کہ LLB کی ڈگری کیا ہے. نہیں پتہ نا, مگر چل رہے ہیں ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. بالکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم اس دنیا میں نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہے, مگر یہ کہ جو اہل بیت نے تفضلاً ہمیں بتا دیا, ہمیں یہی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب مولا کہہ رہے ہیں کہ کیوں خلق کیا گیا؟ لطاعت اللہ, اللہ کی اطاعت کے لیے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ولا نجات الا بالطاعہ. نجات ہے ہی نہیں جب تک یہ کہ تم اطاعت گزار بن جاؤ. اطاعت گزار بن جاؤ گے تو نجات ہے. اب امام نے دوسرا اسٹیپ کیا, دیکھیں توجہ کیجیے. مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اطاعت کے لیے. صحیح ہے. اطاعت کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ نجات. اگر تمہیں نجات چاہیے تو اطاعت کرنی. اب امام نے کہا والطاعت ہو, یہ اطاعت کہاں سے آئے گی؟ والطاعت بالعلم, اطاعت آئے گی علم کے ذریعے سے. علم کہاں سے آئے گا؟ والعلم بالتعلم. علم اس وقت آئے گا کہ جب تم شاگرد بنو گے, سیکھنے کی کوشش کرو گے. مولا تعلم, احسنت, طالب علم بنو گے. طالب علم والتعلم بالعقل, جب عقل ہوگی تو طالب علم. یعنی یہاں پر عقل سے مراد کیا ہے مولا کی؟ ایک مجنون شخص ہے اس سے نہیں کہہ رہے, وہ عقل سے مراد کیا ہے کہ کم سے کم فکر مند تو رہو, آئے کہاں سے ہو, جانا کہاں پر ہے, کیا تمہاری انتہا ہے, کیا تمہاری ابتدا تھی, اور یہ آنے اور جانے کے درمیان تمہیں کرنا کیا ہے. بالعقل ولا علم. پھر اس کے بعد مولانا نے جملہ کہا ولا علم الا من عالم ربانی ومعرفت العلم بالعقل. عالم ربانی کے علاوہ کوئی چیز علم نہیں ہے. میں نے آپ سے بتایا تجربے ہیں, حسیات ہیں. دور سے آپ نے دیکھا, مولانا میں نے دیکھا مجھے تو یہ نظر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نظر خطا کر سکتی ہے, تمہارا حواس خطا کر سکتے ہیں, تمہاری عقل خطا کر سکتی ہے, مگر عالم ربانی کبھی بھی خطا نہیں کر سکتا. معرفت العلم بالعقل. مولا معرفت علم کس کے ذریعے سے ہوگی؟ امام نے کہا معرفت علم ہوگی عقل کے ذریعے سے. اگر تمہارے پاس عقل ہے, یعنی کیا مطلب؟ اگر تم فکر مند ہو, تم تدبر کر رہے ہو, تو ہی تم اس نتیجے کے اوپر پہنچو گے. بس آخری جملہ میں اس کے بعد جو ہے وہ اس گفتگو کو تمام کروں. مولا فرماتے ہیں یا قمیل ابن زیاد ہلک خزان الاموال وهم احیاء. خزان یعنی جنہوں نے مال کو جمع کیا وہ ہلاک ہو گئے, وهم احیاء
جبکہ وہ اب بھی زندہ تھے. یعنی کیا مطلب؟ ان کے جسم زندہ تھے مگر وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے, مردہ ہو گئے. کیوں؟ ضعیفی پہ پہنچ گئے, بوڑھے ہو گئے. اب مال ساتھ نہیں دے رہا. جوانی تھی نا تو مال ساتھ دے رہا تھا, یہ کر لیا وہ کر لیا, فلاں چیز لے لی, یہ لے لیا, وہ مال سب چیزیں ساتھ. اب مال ساتھ نہیں دے رہا. یہ جیتے جی مر گئے. یہ دیکھ رہے ہیں اپنے مال کو, حسرت سے دیکھ رہے ہیں ہوگا کیا میرے بعد, اس کا کرنا کیا ہے مجھے اس کا. پھر اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ. علماء جب تک زمانہ باقی ہے علماء زندہ رہیں گے. اس لیے کہ ان کی مثالوں کو یاد کیا جائے گا, اس لیے کہ ان کی حکمتوں سے فائدہ حاصل کیا جائے گا, اور جب تک ان کی حکمتوں سے فائدہ حاصل کیا جائے گا یہ زندہ ہے. اعیانہم مفقودہ, بدن ان کے چلے گئے ہیں. وامثالہم فی القلوب موجودہ, مگر ان کی مثالیں جو ہیں نا وہ دلوں میں زندہ ہیں. پھر اس کے بعد مولا نے اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا واللہ, یہ دیکھیں عجیب ہے واللہ, علی ابن ابی طالب کی غربت دیکھیں کیا ہے. کمیل کے پاس جو آیا نا مولا, ایک شخص آیا مولا کے پاس. کون؟ چھٹے امام کے پاس. بات سے جابر جوفی جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے, امام نے ان کو کچھ ٹاسک دیے, کہا تم پہلے یہ کام کرو. پھر مولا نے انہیں ایک کتاب دی, کہا جابر اس کتاب کو پڑھ کے آنا. پڑھ کے جابر کہتے ایک دن مولا سے کہا مولا آپ نے اتنی چیزیں دے دی, اتنے راز دے دیے. لیکن چھٹے امام نے 2 کتابیں دی ہیں جابر کو. اس کے بعد جابر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ نے اتنے راز دے دیے کہ سینہ پھٹتا ہے, کیا کروں؟ کہا بتا نہیں سکتے. 5ویں امام کہا بتا نہیں سکتے کسی کو. بتا مولا میں کیا کروں, میرا سینہ پھٹ جائے گا, مر جاؤں گا میں. کہا جابر جب کبھی تمہیں ایسا لگے نا تو ایک کنویں کے پاس جانا, اور جب کنویں میں تمہیں تمہاری تصویر نظر آئے نا تو اپنی تصویر سے باتیں کرنا. اللہ اکبر, عجیب ہے. دیکھیں اسرار دے رہے ہیں مگر ظرف ہے تمہارے پاس اتنا رازوں کو سنبھالنا. اب مجھے آپ بتائیے یہ جابر ہے جسے 5ویں امام نے کتنی کتابیں دی ہیں؟ 2 کتاب. یہ علی ابن ابی طالب ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہا ہنا لعلما جما واشار الی صدرہ. مولا نے کہا یہ ہے نا یہاں پر علم کا سمندر ہے. پھر اس کے بعد مولا نے عجیب جملہ کہا. اب یہ روایات بڑی زبردست ہے مگر بہرحال پھر کبھی تیزی سے بولنے میں جاؤں گا. مولا نے کہا لو اصبت لہ حملۃ, اگر مجھے کچھ لوگ اس علم کے اٹھانے والے مل جاتے. اللہ اکبر, کیا مفلسی ہے مولا کی. واللہ غربت ہے. علی ابن ابی طالب کی غربت یہ ہے. پوچھنے آیا تو اس نے سوال کیا کہ بھلا یہ بتائیے میرے سر پہ کتنے بال ہیں. عجیب واللہ. بہرحال امثال جو موجودہ ہے. دیکھیے ایک آخری بات آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں, جو واقعہ 2 یا 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. شہید نے جو ہے وہ اسے کتاب 40 میں ذکر کی ہے. اس کے علاوہ مستدرک خاتم میں جو ہے وہ یہ واقعہ ذکر ہے. علم الہدا, آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ علم الہدا. علم الہدا خود علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے, یعنی ہدایت کی نشانی. ٹھیک ہے. مولا نے کیا کہا؟ علماء باقی ہے جب تک. وزیر ہے ان کے دور کا. سید علم الہدا کی بڑی خدمات ہیں دین مذہب تشیع کے لیے. بہت ساری کتابیں مذہب کے دفاع کے اندر, فقہ کے اندر. علم الہدا سید مرتضیٰ وزیر جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. اچھا اب واللہ اہل بیت کا در ایسا ہے نا, میں ایک جملہ کہتا ہوں, میری خطابت کا جملہ ہے کہ علی کا در وہ در ہے کہ کوئی مولا کہہ کے آئے گا, کوئی لولا کہہ کے آئے گا. لولا مطلب کہا تھا ایک صاحب نے لولا علی لہلکا, اگر علی نہ ہوتے تو فنا ہلاک. تو کوئی مولا کہہ کے آئے گا, کوئی لولا کہہ. آنا تو سب کو ہے, علی سب کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ سید مرتضیٰ علم الہدا وزیر جو ہے بادشاہ کا وہ بیمار ہو جاتا ہے. وزیر کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو سعید محمد ابن حسین ابن عبد الصمد. یہ بادشاہ کا وزیر ہے. بیمار ہو جاتا ہے, کوئی حل نہیں ملتا. جاتا ہے مولا کے پاس, توسل کیا, کیا چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب آتے ہیں. علی ابن ابی طالب آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے اوپر کوئی دعا
علم الہدا سے دم کیوں نہیں کرواتے؟ سوال کیا کہ علم الہدا کون؟ کہا سید مرتضیٰ. علی ابن ابی طالب اگر کسی کو علم الہدا کہیں، کہا کون علم الہدا؟ کہا سید مرتضیٰ. صبح ہوئی خط لکھا اور اس سے کہا کہ ساری بات لکھی کہ تم میرے لیے جو ہے وہ کوئی دعا دم کر کے یا تعویذ وغیرہ اس طرح سے. نام کیا لکھا؟ الی علم الہدا، علم ہدا کے لیے یہ خط ہے اور وزیر کی طرف سے. سید مرتضیٰ نے جواب بھیجا پہلے خط کا، کہا کہ یہ تم نے مجھے کیا لقب دے دیا؟ علم الہدا، تمہیں پتہ ہے علم الہدا کون ہے؟ اور 3 مرتبہ قسم اٹھائی، کہا کہ واللہ 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 یہ جو ہے وہ میرے لیے سازگار نہیں ہے. اب پھر خط گیا، دوسرا خط، اور اس خط میں لکھا کہ یہ لقب میں نے نہیں دیا تمہیں، یہ لقب تمہارے جد علی ابن ابی طالب نے تمہیں دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد وعلی محمد. کہا یہ جو لقب تمہیں تمہارے جد نے دیا ہے اس لقب کو قبول کرو. اور پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ علم الہدا نے، سید مرتضیٰ نے اپنے نام کے آگے علم الہدا لگانا شروع کیا. جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، اگر آپ میں سے کوئی ایسی خواتین ہیں کہ جو ذاکرہ ہیں، خطابت کرتی ہیں اور یہ ساری چیزیں، دیکھیے ایک چیز جو میں اپنے لیے بھی سوچتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا کہ یہ تصویر، یہ پوسٹر، یہ میری تصویر بڑی، یہ میری تصویر چھوٹی، اور یہ ہم ان چیزوں سے نکلیں باہر جتنا زیادہ ہو سکے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ہمارا نام چھوٹا ہو، حسین ابن علی کا نام بڑا نظر آئے. زیادہ تر جس حد تک ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں. اپنے گھر کی مجالس ہیں اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے فلاں فلاں علامہ استاد الفقہاء اور یہ اور فلاں. ہمارے لیے سب سے بڑا ٹائٹل ہے خادم اہل بیت. ہم یہی کہتے ہیں نا خطبے کے اندر، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ احسن تم، ہم یہی کہتے ہیں کہ تراب مقدم ہل فدا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم ہل فدا. میری روح اور تمام عالمین کی روح امام زمانہ کی قدموں کی مٹی پر قربان ہو جائے. یہ وہ تعلیم ہے کہ جو ہمیں دی گئی ہے. لہذا امام نے کیا فرمایا جو کمیل سے کہا، العلماء باقون ما بقی الدہر اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی قلوب موجودہ. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. بھائی ہمیں لوگوں کی پھونکوں سے روشن نہیں ہونا، ہمیں عوام الناس کی پھونکوں سے روشن نہیں ہونا کہ اس نے مجلس پڑھا دی تو ہم روشن ہو گئے، اس نے مجلس پڑھا دی تو ہم روشن ہو گئے، اس نے ہمیں بلا لیا تو ہمیں روشن ہونا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہم السلام کی ہدایت کے ذریعے سے. اور اب ایک درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ. اگر آپ